خدا نے یہ سوال غیر سنجیدہ انسان کی ڈش میں رکھا ہی نہیں ہے. سوال کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کاہے کے لیے آیا ہوں؟ میں نے کبھی ڈسکور کیا اپنے آپ کو؟ میں نے کبھی ڈھونڈا ہے؟ کیا میں صرف امی کے کہنے پہ ایڈمیشن لے چکی ہوں؟ کیا صرف میرا میرٹ پہ نام آ گیا تھا اس لیے میں یہاں پر آ گیا ہوں؟ سر نہیں, یہ بنتی نہیں ہے بات. آپ دیکھیے خدا نے کس کام کے لیے آپ کو پیدا کیا. اس کا جواب مجھے وہ واقعہ نہیں بھولتا. ایک ہمارے ٹیچر تھے واصف علی واصف صاحب, فرمایا کرتے کہ کسی نے سوال کیا, سر کیسے پتہ لگتا ہے اپنے آپ کا خود کا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ چند دن بعد سوال کرنا میرے سے. تو کو ہفتے بعد دوبارہ پوچھا وہ سوال کیا تھا تمہارا؟ کہتا ہے میں سوال بھول چکا ہوں. تو استاد نے کہا جس سوال کو تم ایک ہفتہ اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکے, قدرت تمہیں اس کا جواب نہیں دے گی. سر یہ جب آپ کا سنجیدہ سوال بنتا ہے نا کہ میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے, میں نے اپنے پوٹینشیل کو دیکھنا ہے, میں نے اپنے اسٹرینتھ ایریا کو دیکھنا ہے. آپ کبھی نوٹ کیجئے گا آپ میں خدا نے ایک خوبی, ایک ٹیلنٹ, ایک جینیس بلا کر ڈالا ہوا اور کبھی آپ نے اس کو اکنالج ہی نہیں کیا, کبھی دھیان ہی نہیں دیا. ممکن ہے آپ میں سے کوئی پیدائشی ٹیچر ہو, ممکن ہے آپ میں سے کوئی پراپر ریسرچر ہو لیکن وہ کر بی رہا ہو, ممکن ہے آپ میں سے جون صاحب وہ کوئی بزنس مین بیٹھا ہو لیکن وہ ڈگری میں اپنا وقت کھپا رہا ہو. لے ڈگری میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کے اندر بزنس کی سینسز اچھی ہوں. یہ پتہ لگ جاتا ہے, یہ پتہ لگنے لگ پڑتا ہے. تو حاضرین محترم, اپنی اس ایک چھوٹی سی زندگی جس میں آپ کو دوبارہ تو اس دنیا میں چینس کائنات میں ملنا ہی نہیں ہے, ایک وزٹ ہے آپ کا. اس وزٹ کا سب سے پہلا سنجیدہ سوال اپنی 20 سال 21 سال کی عمر میں پیدا کیجئے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے. جرنل جلدی سے میں آپ کو 2-3 ڈائگنوسٹکس بتا دیتا ہوں, سٹک دے دیتا ہوں ایسی جس کے ذریعے یہ جلدی پتا لگتا ہے ہاں میں اس کام کے لیے پیدا ہوں. یاد رکھیے گا جس کام کے لیے انسان پیدا ہوا ہوتا ہے اس کام میں آپ کو پرسنل سیٹسفیکشن ملنے لگ پڑتی ہے. آپ کتنے کام کرتے ہیں؟ اگر یہ سوال میرے پاس ہوتا تو میں اس یو ٹی کے کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے باہر کھڑے ہو کے میں پوچھتا کہ قاسم صاحب آپ کو سیٹسفیکشن ادھر سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کس کام میں ہو رہی ہے؟ بول کے ہو رہی ہے, سمجھا کے ہو رہی ہے, ٹیچ کر کے ہو رہی ہے. کس سبجیکٹ کو؟ لائف کے سبجیکٹ کو, سیلف ہیلپ کے سبجیکٹ کو, ایچ آر کے سبجیکٹ کو. انجینئرنگ کے سبجیکٹ کو سمجھانا میرے لیے مشکل تھا. فیصلہ ہمیشہ انسان کرتا ہے اس بات سے کہ مجھے اطمینان کہاں سے مل رہا ہے. یہ اندر دنیا کا سب سے بڑی انسان پہ جو رحمت خدا نے کی ہے پتہ کیا ہے؟ خدا نے انسان کو بورنگ دی ہے. یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا, یہ 1 ارب روپیز کا جملہ ہے. بورنگ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں. جس کام کے لیے ہم ہوتے نہیں ہیں نا اس سے بورنگ ہوتی ہے ہمیں. یہ اندر کا آپ کا کمپاس موو کر کے بتاتا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ جگہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ واقعہ آپ کے لیے نہیں ہے, یہ کلاس آپ کے لیے نہیں, یہ بندہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے. یہ بھی بتاؤں بڑی مزے کی بات, آپ کے اندر سے جواب آتا ہے کہ یار یہ میچ نہیں ہے میرا. بورنگ کا کنسپٹ. سو پہلی بات اندر کا اطمینان. دوسرا یاد رکھیے گا جس کام کو کرتے ہوئے یا جس کام کو کرنے میں آپ کو معاوضے کی پرواہ بھی ختم ہو جائے اس کام کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے. یہ چیئر نے کبھی معاوضہ مانگا ہے؟ اس چیئر نے کبھی معاوضہ نہیں مانگا آپ سے. کیوں نہیں مانگا؟ کیوں نہیں مانگا؟ کیونکہ یہ چیئر جون سی ہے یہ اسی کام کے لیے بنائی گئی کہ اس میں بیٹھا جائے. جس کام کے لیے آپ ہوتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, اس کے معاوضے کی پرواہ نہیں آپ کو ہوتی. یو آر آؤٹ آف دیٹ. آپ کہتے ہیں ڈیم کیئر یار تھوڑا آ جائے گا. آپ میں سے 3 ایڈیٹس کس کس نے دیکھی مووی؟ اور اس کے لاسٹ سینز میں وہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تھوڑے پیسے کما لوں گا پاپا لیکن مجھے اطمینان تو ہوگا نا. یہ پوری اسی سائنس پہ ہے, اپنی جرنی, اپنے اندر کی جرنی, اپنے آپ کو جاننے کی سفر کے نام. آپ کو معاوضے کی پرواہ نہیں رہتی. اگلی بات سن لیجئے گا, چاہتے نہ چاہتے اس کام یا اس ٹیلنٹ جس کے لیے آپ کو خدا نے پیدا کیا ہوتا ہے آپ کا دشمن بھی تعریف کر دیتا ہے آپ کی. یہ عجیب بات ہے. انسان دنیا میں واحد مخلوق ہے جس کی کھانے کی ڈشوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈش بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ ہے تعریف. ہم لوگ تعریف کے بھوکے نہیں ہوتے, یہ ہماری ڈوز ہے. ہمیں بک اپ کرنے کے لیے, ہمیں چارج کرنے کے لیے کسی کی شاباشی چاہیے ہوتی ہے, کسی کی تعریف چاہیے ہوتی ہے, کمپلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے. اور یقین کیجئے گا یہ پکی دنیا کا پکا اصول ہے کہ اگر آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے آپ لاکھ چھپا لیں آپ کی تعریف آنے لگ پڑے گی. کہیں نہ کہیں سے بات آئے گی یار یہ بندہ, ممکن ہے میں کہوں آپ میں سے گاتا کون اچھا ہے تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں سب کے ذہن میں ایک پوری کلاس کا ایک لڑکا یا کوئی بندہ ایسا آ سکتا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی آواز تھوڑی بہتر ہے.
وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وہ ٹیلنٹ خدا نے رکھا ہے، تھوڑا رکھا ہوگا لیکن پوری کلاس کو پتا ہے کہ یار اگر یہ گائے نا کمال گاتا ہے، ٹیلنٹ کی تعریف آتی ہے۔ اگلی بات سنیے گا جی، جس کام کے لیے خدا نے آپ کو پیدا کیا ہوتا ہے اس کام کو کرتے ہوئے آپ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہو، وہ کام تھکاتا نہیں آپ کو۔ ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ ہونا، آپ نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ کئی کاموں میں انوالو ہوئے ہوتے ہیں آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا، وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اینڈ دی لاسٹ تھنگ، ففتھ تھنگ، جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں، جو ٹیلنٹ آپ کے پاس ہوتا ہے، اس کی انفارمیشن آپ کے پاس نہ چاہتے اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ جس کام کے لیے آپ پیدا ہوئے ہوتے ہیں اس کام کی انفارمیشن آپ کے پاس خود بخود آنے لگ پڑتی ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے میں اس کو جانوں، اس کا پتہ کروں، اس کی انفارمیشن میرے پاس ہونی چاہیے۔ میں ایک ایسے بچے کو جانتا ہوں جو چھوٹی چھوٹی موویز بنا کے سیل کرتا ہے اور گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی کر رہا تھا، اب وہ اس وقت بیکن ہاؤس میں فلم میکنگ میں ماسٹرز کر رہا ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم اتنا پیشن کیسے آیا؟ کبھی تم انڈیا پہنچے ہوتے ہو، وہ یش چوپڑا کو مل کے آیا پچھلے دفعہ، تو مجھے بتایا اس نے کہ جب وہ مووی بن رہی تھی میں اسپیشلی جا کے کسی سے ریکویسٹ کر کے ملا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے سر مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ وہ کام ہے جو مجھے تھکاتا نہیں ہے۔ کہتا ہے میں 18 گھنٹے سر یہ کام کرتا ہوں، اس پہ ریسرچ کرتا ہوں، میں 4 موویز دیکھتا ہوں، مجھے ایک ایک سین یاد ہو جاتا ہے، میری انٹرسٹ اس میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا خدا نے انسانوں سے کیونکہ کام لینا ہوتا ہے، انسانوں کو کیونکہ آگے بڑھانا ہوتا ہے، انسانوں کو کیونکہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ فخر ہے انسانیت کا، اس ساری دنیا کا خلیفہ ہیں، واقعی اعزاز کے قابل ہیں، اس لیے اللہ نے انسان کو ایک یہ سفر بھی دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان لیتا ہے، ڈسکور کرتا ہے۔